السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 92 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے خانقاہ۔ 92 مطلب 92۔ تو اس کو چلیں پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر ہے: ایک گاؤں میں کسی بزرگ کی خانقاہ پر روز نیاز بانٹی جاتی تھی۔ ہر روز دن کے وقت چاولوں کی کئی دیگیں خانقاہ پر آتی اور نیاز لینے والوں میں بانٹ دی جاتی۔ اس گاؤں کے دو لڑکے وسعت اور کلفت، جن کے گھر قریب قریب ہی تھے، روزانہ خانقاہ پر نیاز لینے کے لیے جاتے اور اپنے اپنے برتن بھر کر لے آتے۔ کلفت کے گھر والے اکثر اسے کہتے کہ تم تھوڑی بہت نیاز لے کر گھر آتے ہو، اس سے تو ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ جبکہ دوسری طرف وسعت اپنے گھر میں سب کے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور چاول بچ بھی جاتے ہیں۔ کلفت کے گھر میں ہمیشہ یہی بتاتا کہ نیاز بانٹنے والے اسے دیتے ہی اتنی مقدار میں ہیں اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ایک دن کلفت کی بیوی نے سے اپنی کم دستی کی شکایت خانقاہ کے متولی سے کی کہ آخر کلفت اتنی کم نیاز کیوں ملتی ہے جبکہ وسعت کو خوب زیادہ۔ کلفت کا برتن ہی چھوٹا ہوتا ہے جبکہ وسعت کا برتن بڑا ہوتا ہے جس میں نیاز زیادہ مقدار میں آتی ہے۔ خانقاہ کے متولی نے جواب دیا: اشارہ: کسی نعمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل اور ذہن کے برتن کو اتنا بڑا کیا جائے کہ اس میں وہ نعمت حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا خانقاہ ہے، اور یہ کلفت ہے اور یہ وسعت ہے۔ نام بھی ماشاءاللہ انہوں نے اچھے رکھے ہیں اور ان کی شکلیں تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ اس کی داڑھی ہے اور اس کی نہیں ہے۔ بہرحال اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اچھا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ملک صاحب نے فرمایا ہے کہ کسی نعمت کے حصول کے لیے اپنے دل اور ذہن کے برتن کو اتنا بڑا کیا جائے کہ وہ اس نعمت حاصل ہو سکے۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ ہے میسج دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ریسیونگ کیپیسٹی جو ہے انسان کی وہ بڑھنی چاہیے۔ وہ کیسے بڑھ سکتی ہے کہ اس کو میں کیسے، میرے ذہن میں کچھ بات آ رہی ہے، اس کو میں ابھی الفاظ میں کنورٹ کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیسے نکلتی ہے۔ جس بندے کو جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چیز ملتی ہے۔ مطلب ایک قرآن پاک کی حکایت ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ جتنا انسان کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ وہ مطلب ایک دعا فرمائی گئی ہے سورہ بقرہ کے آخر میں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا من قبلنا ربنا ولا مطلب وہ کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا من قبل، جو اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو ہم پہ پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا، یا بہرحال یہ شاید مجھے آیت صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ بس اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ مطلب اگر میں کسی گیند کو مطلب ہے، اگر دو انسان ہیں، ٹھیک ہے، دونوں بولنگ کروا رہے ہیں یا کسی فٹ بال کی گیند کو کک مار رہے ہیں، میں بھی کک مارتا ہوں، دوسرا بندہ بھی کک مارتا ہے، ٹھیک ہے، میری کک جو ہے وہ ایک فاصلے تک جاتی ہے اور دوسرے کی کک دوسرے تھوڑے آگے تک جاتی ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے بعد دوبارہ مقابلہ کریں گے، دوبارہ اسی جگہ آئیں گے، اسی بال کو کک لگائیں گے، تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں جا کے اپنا کام کرتا ہوں، وہ بندہ بھی 2 مہینے بعد آتا ہے، میں بھی آتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ ہم کک مارتے ہیں تو میری جو کک ہے وہ پہلے سے بھی کمزور ہوتی ہے اور اس کک آگے چلی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 مہینے میں جس میں میں اپنا وہ
سست پنی کا جو شکار تھا، میں پہلے ہی سست آدمی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ 2 مہینے پوری تیاری کرتا رہا، اچھی خوراک کھاتا رہا، اپنے جسم کی ورزش کرتا رہا، وہ پریکٹس کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو وسعت ہے، حالانکہ جسم دونوں ہمارے ایک ہی جیسے ہیں، تو لیکن جیسے ہی ہم نے وہ پریکٹس کی، اس نے پریکٹس کی، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا، ایکسرسائز کی، اور وہ پریکٹس کرتا رہا، تو وہ کامیاب ہو گیا اور مجھ سے جیت گیا وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو روحانی استعداد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو باؤنٹیز ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی اپنی استعداد جو ہے وہ ہم نے بڑھانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بڑھانے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے صرف جو اس کے اوپر جو ہمارے اندر ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر مختلف جو اس کے بیریئرز ہیں، جو اس کی رکاوٹیں ہیں، وہ ان کو ریموو کرنا ہے، تاکہ وہ ریموو ہو جائیں گی۔ تو جیسے ہی وہ ریموو ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور جو اس کا وزڈم ہے اور حکمت ہے، وہ ساری کی ساری ہمارے اندر وہ سما جائے گی۔ پھر جو ہمارا جسم ہوگا وہ ایسے ایسے کام کرے گا جو لوگوں کے لیے بہتری کے مواقع پیدا کریں گے، اور وہ لوگوں کے لیے نور کا ایک منبع بن جائے گا، مطلب وہ ریسیور بن جائے گا۔ جس طرح چاند ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، لیکن وہ سورج سے لے کر ہمیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اندر وہ نور کا جو منبع ہے، جو قلوب جو روشن ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور سارے 99 جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں کم و بیش جو علماء نے نکالے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مینیفیسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیپیسٹی جو ہے وہ ریسیونگ، مطلب ہم سب پورے کے پورے انسانوں کے اندر وہ چیز موجود ہے، وہ جو روح ہے وہ موجود ہے، جو کہ امر ربی ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ امر ربی ادھر ہے، اور جسم ہے، اور آگے میدان ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی امتحان کے لیے ضروری ہے کہ امتحان دینے والا ہو، اور امتحان کے متعلق گائیڈنس ہو کہ کون کون سے پیپر آنے ہیں، کتنے ٹائم میں اٹیمپٹ کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پین اور پیپر ہو جس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنا دی ہے، ہمارے لیے سارے اسباب مہیا کیے ہیں، تو ہم نے ابھی یہ لکھنا کیسے ہے، یہ اب ہم جتنی تیاری کریں گے، جتنا وہ مینیفیسٹ کریں گے، اتنا ہی ہم، اور ہمارا جو برتن ہے ریسیو کرنے کا، اس کو ہم جتنا بڑھا سکتے ہیں وہ ہماری گنجائش ہے۔ ادھر سے سلسلہ جاری ہے، مطلب 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ وہ تو ہر دم جاگ رہا ہے، اور وہی اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان کا وہ چلانے والا ہے۔ اس کے اندر جو بھی روشنی ہے وہ اسی کی مدد سے ہے، اور جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس سے قائم ہے، قائم و دائم ہے۔ تو جیسے ہی ہم اپنا وہ کھولتے ہیں، ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، ریسیو کرنے کے بعد واپس دینا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ادھر سے چیزیں ریسیو ہو رہی ہیں ڈیوائن سے، ٹھیک ہے، ہمارے دل میں آ رہی ہیں، اور پھر دل کو منور کر رہی ہیں، پورا جسم منور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کے ہر ایکشن میں ایک نور ہوتا ہے، اور ہر ایکشن میں ایک محبت ہوتی ہے، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیپیسٹی جو ہے یہ بڑھانا جو ہے وہ ضروری ہے کسی بھی برتن میں۔ مثلاً ہے کہ ابھی یہ جو برتن ہے، یہ جو ایک کپ ہے، اس کی ایک گنجائش ہے کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی کے اندر، اس کپ کے اندر صرف اتنا ہی پانی آ سکتا ہے جتنا کہ اس کی گنجائش ہے۔ اس کپ کو اگر میں بڑا کروں گا تو اس کے اندر زیادہ آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو دل ہے وہ ہم نے بڑا کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ جو، اور صاف کرنا ہے۔ بیسیکلی جو دل ہے یہی مین چیز ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور دوسری جگہ میں آتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو پھر ان کی بیماری جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اور بیماری وہی ہوتی ہے کہ وہ دل بند ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ ایک جگہ بند ہوتی ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے،
جب مور لگتی ہے تو وہ روح اندر ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے وہ نسوا اللہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھول ہی جاتے ہیں وہ ہیں کون ہیں، وہ جانور ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ روح زندہ ہو جاتی ہے، جب وہ دلوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ روح جو ہے وہ چاروں طرف منور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی جو پریزنس ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، جتنی بھی گڈنس ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو واپس ریفلیکٹ کرتی ہے اور مینیفیسٹ کرتی ہے۔ اب جتنے بھی ہمارے جو پیغمبر ہیں یا جتنے اولیاء کرام ہیں یا جتنی بھی ہستیاں ہیں، بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں، وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر کے گئی ہیں، کیونکہ وہ مینیفیسٹیشن کے بغیر جا ہی نہیں سکتی۔ ابھی کسی بندے نے کوئی کتاب لکھی ہے، ابھی جو ملک عثمان صاحب کی جو روح ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا مینیفیسٹ کیا ہے؟ اس نے یہ حکایت عثمانی جو کتاب ہے اس کو مینیفیسٹ کیا ہے۔ اس سے اپنا ملک عثمان صاحب کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس کتاب سے دولت کمانا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے وہ نام کمانا چاہتے ہیں؟ یا اس سے وہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اجاگر کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو تیسرا کام ہے وہی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دولت وہ حاصل کر کے کیا کریں گے؟ اگر اس سے کوئی دولت بھی آتی ہے تو اس سے بھی کوئی اچھا ہی کام کریں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے، لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو ایک مقصد فراہم کیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم یہ لوگ اس سیارے پر اب کیا کر رہے ہیں، میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سیارے کو میں نے کیسا پایا تھا، کیسا چھوڑ کے جانا ہے، میرے ارد گرد جو لوگ تھے وہ پہلے کیسے تھے، کس طرف وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے یا کس چکر میں تھے، ابھی وہ کیسے ہیں، اگر وہ امپروو ہو رہے ہیں پہلے تو میں خود امپروو ہوں گا اور پھر دوسروں کو امپروو کروں گا، اگر وہ امپروو ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو رہے تو پھر مجھے غور کرنا چاہیے اور پہلے امپروو ہونے کی ڈیفینیشن خود بھی سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا اچھا ٹاپک تھا اور بڑا اچھا، پتہ نہیں میں نے بولا صحیح نہیں ہے شاید میں، کیونکہ ہر دفعہ جو ہے وہ اپنے جو، کیونکہ میرے پاس جو برتن ہے وہ چھوٹا سا برتن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ ملک صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ماشاءاللہ بہت وسیع جو ہے ان کا علم ہے اور وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے باریک بینی سے دیکھتے ہیں، تو اس کا ٹاپک جو ہے وہ پھر یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔